یہ جو کارٹون ہے ذرا غور کریں، سگا باپ جو اس کے لیے سارا دن محنت کرتا ہے، سگی ماں جو اس کا ہر کام کرتی ہے، یہ بچہ کارٹون دیکھ رہا ہو نا، ماں بولے بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، یہ بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. ماں بولے بیٹا اب رات کا وقت ہو گیا سو جاؤ، یہ بچہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اگر کوئی بچے کے اندر ذرا خیال ہو، ایک دفعہ وہ پانی لا کے دے دے، وہی ماں دوبارہ اسے پانی لانے کا بول دے، ابھی تو پلایا تھا آپ کو. ہم اپنے گھروں میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. جب یہ ویڈیو گیم ختم ہوتی ہے نا، آخر میں نام آتے ہیں بنانے والوں کے بھی مختلف قسم کے، اور اس کے علاوہ درجنوں یا اس سے بھی زیادہ نام ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو نفسیات اور دماغی چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بڑی سینکڑوں کے نام ہوتے، سینکڑوں لوگ اس کارٹون کو بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس بچے کو ذہنی طور پر اپنا کرنا ہے. اور کارٹون کے جو برے اثرات آ چکے ہیں اس کی ایک مختلف سی بہت مختصر سی کہانی سن لیجئے. حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ استاد الحدیث جامعہ اشرفیہ، ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا. تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی، وہ آئے ملے تو رونے لگے. انہوں نے تسلی دی، بہت رونے لگے. جب ٹو مچ ہونے لگی نا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی سب کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا سے جانا ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے حضرت میرے گھر میں میری بیوی کی موت سے بڑا حادثہ بھی ہو چکا ہے. تو مولانا یوسف خان صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں حیران ہوا، تو تجسس پیدا ہوا بھی کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں ان کو ایک سائٹ پہ لے گیا، میں نے کہا بھی بولو کیا کہہ رہے ہو. اور مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نیک نمازی تہجد گزار آدمی، باشرہ آدمی تھے یہ. تو کہنے لگے، انہوں نے بتایا کہ حضرت میرا 5 سال کا بچہ ابھی میرے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ پاپا ماما کی چتا کو آگ کب لگائیں گے، ماما کی چتا کو آگ کب لگائیں گے. اب یہاں آپ لوگوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں. یہ لفظ چتا آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کسی کے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آ گیا نا؟ یا آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، حدیث میں پڑھا ہے، کسی عالم کے بیان میں سنا؟ کہاں سنا ہے بتائے گا کوئی؟ میڈیا سے ہمیں ملا نا. اور چتا کسے کہتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے. آج کے نوجوانوں سے یہ پوچھ لیا جائے مسلمانوں کا عقیدہ آخرت کیا ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے مسلمان نہ بتا سکیں. ہندوؤں کا عقیدہ آخرت ان کو پتہ ہے، جنم کیا ہوتا ہے اور چتا کیا ہوتا ہے. اور غور کیجئے، ایک سورت قرآن مجید کی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور دن میں کتنی مرتبہ، درجنوں مرتبہ پڑھی جاتی ہے روزانہ. ایسا ہی ہے نا؟ اب نوجوان سے پوچھ لیا جائے جس کو چتا کا لفظ معلوم ہے، جنم کی کہانی معلوم ہے، اس سے پوچھا جائے انعمت علیہم کا کیا مطلب ہے، ولاضالین کا کیا مطلب ہے، غیر المغضوب علیہم کا کیا مطلب ہے، مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے، تو کتنے مسلمان ہوں گے جو خاموش ہو جائیں گے. یعنی ایک ایسی چیز جو دن میں درجنوں دفعہ ہم پڑھتے ہیں اس کا ہمیں نہیں معلوم، اور چتا کا ہمیں معلوم. یعنی انہوں نے اتنی محنت تو کی ہے نا کہ اپنا عقیدہ بھی ہمیں پہنچا دیا. اور غور کیجئے، 2016 جنوری میری خالہ سامنے رہتی ہیں قریبی، ان کے پاس کراچی شہر سے کچھ مہمان آئے، وہ ان کے حج کے ساتھی تھے. تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور آئے تو خالہ کے یہاں ٹھہرے. جنوری کا دن مہینہ تھا تو خالہ نے نا گیس کا ہیٹر آن کیا. ان کے جو بچے تھے نا بقول میری خالہ کے 5 سال 7 سال اور 8-9 سال اس طرح کی ایج کے تھے. تو 2 چھوٹے بچے جو ہے نا وہ گیس ہیٹر کے قریب تھے. خالہ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے اس کا وہ فلیم آن کیا نا تو ان میں سے 2 نے فوراً ہاتھ جو ہے نا ایسے باندھ لیے، ہاتھ جیسے بجوڑ لیے اور کچھ بولنا پڑھنا شروع کر دیا. خالہ مجھے کیا کر رہے ہو؟ بھگوان ہے نا یہ ان کے بچے ہیں جو حج کر چکے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے بچے ہیں. ایک تیسرا واقعہ، میری والدہ کہ کراچی ہی میں کسی کے گھر میں گئیں تو وہاں کچھ بچے لوڈو کھیل رہے تھے. اب 4 پوزیشنز ہوتی ہیں،
اب کچھ بچوں نے پوزیشن چینج کرنی تھی، ادھر سے ادھر آنا تھا، تو ایک نے ادھر سے ادھر لوڈو کے اوپر سے جمپ لی اور جمپ لیتے ہوئے کہہ رہے کالی ماتا کی جے ہو۔ یہ ہمارے ہی رشتہ داروں میں ہوا کراچی میں، وہ کسی ہندو کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے علاوہ میں دکان میں شالمی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، اپنے 5 سال 6 سال کے بھائی کو لے کر آیا، عجیب حرکتیں کر رہا ہے، خاص اسٹائل کی، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہا اسی ایک حرکت میں رہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ ڈورے مون یا مور پتہ نہیں کیا ہے، بس جس طرح وہ کرتا رہتا ہے سارا دن ہی اسی طرح کرتا رہتا ہے، اور اپنی امی کو کہتا ہے امی مجھے وہ کپڑے پہنایا کریں جو میری کلاس فیلو جو ہے نا لڑکی اس کو پسند آتے ہیں، مجھے وہ کلر پہنایا کریں۔ یہ بھی 5 سال کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون نے بتایا کہ ان کے بچے کا حال یہ ہو گیا، ویڈیو کارٹون دیکھتے دیکھتے کہنے لگی کہ جب انہیں کسی کام کی ضرورت پیش آتی ہے نا، تو چھوٹا بھیم کوئی کارٹون ہے، چھوٹا بھیم یا بھیم ایسا چھوٹا بھیم کوئی کارٹون ہے، اس کا جو ہیرو ہے وہ جب کسی کام پہ جاتا ہے نا تو ہندو دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ مدد، اے اللہ مدد فرما، تو وہ ہندو دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کہنے لگی کہ میرا بیٹا میرے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے تو ہندو دیوتاؤں کو پکارنے لگتا ہے۔ گو وہ عبادت یا یقین کے ساتھ عقیدے کے ساتھ نہیں پکار رہا، زبان میں چڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اب ہمارے لیے پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود دین کا علم حاصل کریں، اپنی گھر کی مستورات کو دین کا علم دیں، اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، ان کو مدارس بھیجیں، ان کو دین کا علم دیں تاکہ ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔